بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے علم عروض۔ تو ہمارے پہلے تقریباً 4 لیکچر ہو چکے ہیں، ہمارے یہ 5واں لیکچر ہے۔ تو علم بیان بھی ہو چکا تھا، علم بدیع بھی ہو چکا ہے، اب باری ہے علم عروض کی۔ تو ہم بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہیں۔ تو چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئکن پریس کیجئے گا اور ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ تو علم عروض ہمارے پاس وہ علم ہے جس میں ان اصول و ضوابط پر بحث کی جاتی ہے جن سے اشعار کے معیاری، موضوع اور غیر موضوع ہونے کا طریقہ معلوم کیا جاتا ہے۔ اصل میں یہ منظوم کلام کو جانچنے کا آلہ یا کسوٹی ہے۔ اس سے شعر کے وزن کی صحت کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ عروض شعر کے وزن کی پرکھ یا جانچ پڑتال کا نام ہے۔ شعر کہنے پر یا پرکھنے کے لیے علم عروض سے واقف ہونا ضروری ہے۔ یہ اس کی تعریف تھی۔ تو اس کے بعد ہے وزن۔ ہم وزن کی تعریف کرتے ہیں کہ شعر کے وزن سے مراد یہ ہے کہ شعر کو تولنے کے لیے جو پیمانے مقرر کیے گئے ہیں انہیں بحر کہا جاتا ہے۔ اب بحر ہے جس وزن میں شعر کہا جائے اسے بحر کہتے ہیں۔ کل جو بحریں ہمارے پاس وہ ہیں 17، جن میں سے 4 قابل ذکر ہیں۔ پہلی ہے بحر متقارب مسمن سالم فعولاً، مطلب 8 بار۔ اس کے بعد ہے بحر ہزج مسمن سالم مفاعلین 8 بار۔ بحر رجز مسمن سالم مستفعلون 8 بار۔ پھر آخری ہے بحر رمل مسمن مضوف مقصود، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہیں وہ ہیں فاعلتن 8 بار آئے گا۔ بحر کے اقسام جو ہیں بحر مفرد اور بحر مرکب، تو 2 یہ اقسام ہیں ہمارے پاس۔ تو پہلی ہے بحر مفرد، سالم ارکان ہوں یعنی ایک ہی رکن ہو، مثلا فعولن ایک ہی ارکان ہو اس کا۔ دوسرا جو ہے بحر مرکب، ارکان سالم نہیں ہوتے، مکس ہوتے ہیں، مثلا فعولن فعولن فعولن۔ اس کے بعد ہے ارکان۔ جن آوازوں کے ذریعے مصرع کو جانچا اور پرکھا جائے انہیں ارکان کہتے ہیں۔ ان ارکان کی تعداد 8 ہے: فعول، فاعل، مفاعل، فاعلۃ، مستفعل، مفاعلات، مستفعلون، مفعولات۔ ارکان۔ اس کے بعد ہے اجزائے ارکان: 2 حرفی، سبب خفیف متحرک ساکن یعنی دل، سبب ثقیل متحرک دل۔ اچھا، 3 حرفی وتد مجموع متحرک ساکن، وتد مفروق متحرک ساکن متحرک۔ 4 یا 5 حرفی فاصلہ صغریٰ، یہ ہمارے پاس 2 ہوتے ہیں، فاصلہ صغریٰ فاصلہ کبریٰ، متحرک ساکن۔ پھر اس کے بعد فاصلہ کبریٰ یعنی بڑا فاصلہ، متحرک 4 دفعہ متحرک ہوگا پھر ساکن جا کے ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں کہ تختی کے کچھ اصول ہیں، چند اصول، ان کو ہم مد نظر رکھ کے پھر کسی شعر کی تقدیر کرتے ہیں۔ تختی میں ملفوظی حروف شمار ہوتے ہیں جو پڑھے جاتے ہیں، مکتوبی نہیں جو لکھے جاتے ہیں۔ مثلا المدا کو سبب خفیف تصور کیا جاتا ہے یعنی 2 الف، اور اس کے بعد نون گنا تقدیم میں گرا دیا جاتا ہے، اسے شمار نہیں کیا جاتا۔ حروف علت واو چھوٹی یہ الف اگر وزن میں آ نہ سکیں تو گرا دیے جاتے ہیں۔ 2 چشمی ہے بھی تقدیم میں شمار نہیں کی جاتی۔ الف واو چھوٹی یہ بڑی یہ زیر یہ حروف تقدیم میں باوقت ضرورت گرائے جاتے ہیں۔ اگر ایک لفظ میں 2 ساکن متواتر ہوں اور وہ لفظ یا مصرع کے درمیان میں ہوں، آخر میں نہ ہوں، تو دوسرے ساکن کو متحرک کرنا ضروری ہے۔ پھر یہ تھے ہمارے پاس تقدیر کے چند اصول۔ پھر ہمارے پاس ایک بحر ہے، بحر متقارب مسمن سالم۔ ہم اس کے ایک شعر کی ہم تقدیر کرتے ہیں، عملی تقدیر۔ شعر ہے کہ تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا، نہ دیکھا سو دیکھا جو دیکھا نہ دیکھا۔ اب اس کا جو وزن ہے وہ ہے فعولن، تیرے عشق
تیرے بڑی عین شین، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ فولن ہو گیا، پھر کاف میم ہم، اس طرح مطلب اس کو شیر کو توڑنا ہے، اس کے فاولن برابر برابر اس کا وزن بحر متقارب مسمن سالم میں. پھر اسی کے بعد دوسری بھی اسی طرح بحر حضرت مسمن سالم، اس میں اس کا شعر ہے کہ اسد بسم اللہ کس انداز کا قاتل سے کہتا ہے تو مشک ناز کر خون دو عالم میری گردن پر. اس کا جو وزن ہے وہ مفاعلون، میم فی الف این یہ لام نون، مفاعلون اس کا جو وزن بنے گا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بحر رجز مسمن سالم، اس کا شعر ہے کہ اس کی جو بحر ہے یہی بحر رجز مسمن سالم جو اس کا وزن ہے مستفعلن. مغرب سے اٹھی ہے گھٹا پینے کا موسم آ گیا ہے رقص میں ایک مئے لکا نازک ادا ناز آفریں. پھر ہے کہ بحر رمل مسمن مقصود، اس کا شعر ہے کہ کیا خزاں میں جائیں سوئے باغ ہم عاشق مزاج، منہ کو آتا ہے جگر سن کر بیان اندلیب. اسی طرح آخری ہے کہ بحر رمل موضوف، آہ اے سسلی سمندر کی ہے تجھ سے آبرو، رہنما کی طرح اس پانی کے صحرا میں ہے تو. تو یہ ہمارے پاس تھی عروض، علم عروض. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوں گے.